دوسرے کوشچن کی طرف جو کہ مجھے نظر آتا ہے کہ پاکستان میں مذہب اتنا زیادہ انفلوئنس ہے مذہب کا کہ وہ ہمیں میڈیکل فیلڈ میں بھی نظر آتا ہے اس کا انفلوئنس. ہم سب جب میڈیکل اسکول میں جاتے ہیں پوری دنیا میں تو ہم سب ایک ہپوکریٹ اوتھ لیتے ہیں, اور وہ اس اوتھ کا مقصد ہپوکریٹک اوتھ میں لوگوں کو بتانا چاہوں گی جو میڈیکل فیلڈ میں نہیں ہے. گریک فلاسفر تھے ہپوکریٹس, اور ان کو فادر آف میڈیسن بھی بولا جاتا ہے. وہ 460 سے 377 بی سی کے درمیان تھے, اور انہوں نے یہ اوتھ بنایا تھا. اور اس اوتھ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ ہیلنگ گاڈز ہیں, آپ ان کی اس قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ کریں گے. اور گریک میں آپ بولتے ہیں پرائمم نان نوسیئر, یعنی کہ ڈو نو ہارم. اور یہ جو ہے بڑا وائٹل ہے ہمارے لیے یہ ورڈ. اور ہپوکریٹک اوتھ کے جو ہیں 4 پلرز ہیں, اس میں ایک ہے بینیفیسنس, یعنی کہ آپ فائدہ پہنچائیں گے. نان میلیفیسنس, آپ نقصان نہیں پہنچائیں گے, ڈو نو ہارم. اور تیسرا ہے پرووائڈنگ جسٹس ٹو یور پیشنٹس اور رسپیکٹنگ دا اٹانومی آف یور پیشنٹ. آپ اپنے پیشنٹ کی اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اس پیشنٹ کی وشز کیا ہیں. تو ویسٹ میں یہ ہے کہ ویسٹ نے میڈیسن کو اور چرچ کو سیپریٹ رکھا ہوا ہے. ڈاکٹرز کو پتا ہے کہ ان کی باؤنڈریز کیا ہیں. ڈاکٹرز نے اپنے ریلیجیس فیتھ کو اپنے پیشنٹ پہ امپوز نہیں کرتے. پیشنٹ میں چوز دیئر فیتھ اوور میڈیسن. جس طرح کچھ ہمیں ویسٹ میں نظر آتا ہے کہ کچھ کیسز ہوتے ہیں, جس طرح جہوواز وٹنسڈ ہے جو کہ کرسچینٹی کا ایک گروپ ہے, کرسچن فیتھ کا ایک گروپ ہے, اور اس میں جو پیشنٹس اس فیتھ کو فالو کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بلڈ پروڈکٹس لیں گے, کوئی بھی بلڈ پروڈکٹس, تو یہ ایک گناہ ہے, اور وہ بلڈ پروڈکٹس کو ڈینائی کرتے ہیں, وہ منع کر دیتے ہیں کہ ان کو بلڈ ٹرانسفیوژن نہیں دیں گے. اگر کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آئی سی یو میں آتے ہیں جو بلیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو اتنی بلیڈنگ ہوتی ہے, اتنی ہیوی بلیڈنگ, یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اتنی بلیڈنگ ہوتی ہے کہ ان کو مرنے کا ڈر ہوتا ہے. لیکن کیونکہ وہ جہوواز وٹنس ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہوئے بھی ہماری ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہو, لیکن کیونکہ پیشنٹ اس فیتھ سے تعلق رکھتا ہے تو ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم فیتھ اس کے فیتھ کو. اسی طرح ویکسینیشن پہ لوگ ڈینائی کرتے ہیں اپنے فیتھ کی بیس پہ, یا کوئی بھی ہو تو ڈاکٹرز اپنی ریکمنڈیشن دے کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, اس کو انٹرفیئر نہیں کرتے. انلیس کہ کوئی بہت پیشنٹ انٹیوبیٹ ہے اور وہ اپنی کنسینٹ نہیں دے سکتا, تو پھر ہم اس چیز پہ جاتے ہیں کہ پیشنٹ کی لیونگ ول کیا تھی, یا پھر ہم میڈیکل ایتھکس کمیٹی کو کنسلٹ کرتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ ایک بڑا اسٹرکچرڈ ہے میڈیسن. ڈاکٹرز اپنے فیتھ کو پیشنٹس پہ امپوز نہیں کرتے. لیکن پاکستان میں ہمیں یہ بڑا پرابلمیٹک نظر آتا ہے کہ مذہب اتنی سپیریورٹی کمپلیکس ہے کہ مذہب کو وہاں پہ بھی ڈاکٹر سب سے پہلے رکھتے ہیں. ہم نے وارڈز میں, پاکستان میں کچھ وارڈز میں دیکھا ہے کہ آئی سی یو میں یہ سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ کیونکہ ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ ہیل ہوتے ہیں پیشنٹس. اگرچہ ایسی کوئی سائنٹیفک اسٹڈیز, بہت زیادہ پریئرز پہ اسٹڈیز کی گئی ہیں ویسٹ میں, اور کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملتا کہ پریئرز کنٹریبیوٹ کرتی ہیں آپ کو ٹریٹمنٹ میں. کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے. لیکن سورہ یاسین کی تلاوت, پھر ایسے ڈاکٹرز میں جانتی ہوں جو کہ پیشنٹ کو اجوا کھجور ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ وہ کھائیں گے تو آپ ٹریٹ ہو جائیں گے. اور گائنیکالوجی میں اس کا بڑا زیادہ افیکٹ ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ عورتوں کے لیے کافی سخت گوشہ رکھتا ہے, عورتوں کو بڑا ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے. تو میری ایک گائنیکالوجسٹ فرینڈ سے بات ہو رہی تھی, اس نے بتایا کہ پاکستان میں ہسٹریکٹمی کے لیے کنسنٹ چاہیے ہوتا ہے شوہر کا اور بیوی کا, دونوں کا. تو عورت کو اٹانومی نہیں ہے اپنی باڈی پہ پاکستان میں. سی سیکشن کے لیے بھی دونوں کا کنسنٹ چاہیے ہوتا ہے, لیکن شوہر بھی کنسنٹ دے سکتا ہے, اس میں بیوی کے کنسنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے, یعنی کہ جس خاتون کا سی سیکشن ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح کنجینیٹل انوملیز ہیں جو برتھ ڈیفیکٹ, بچوں کے اندر آپ کو ماں کے پیٹ میں پتہ چل جاتے ہیں کہ برتھ ڈیفیکٹ ہیں, لیکن آپ اس کی بیسس پہ مذہبی بنیادوں پر ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے پریگننسی کو. پاکستان میں یہ ہے. اور دوسرا ٹیوبل لائگیشن, جب خواتین ٹیوبس کو ٹائی کرانا چاہتی ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ ان کے اور بچے ہوں, 4 یا 5, تو فلوپین ٹیوبس جو ہیں اس کو ڈاکٹرز ایک سوچر لگا کے ٹائی کر دیتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کو شوہر کی بھی ضرور آپ کو چاہیے اجازت. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ
ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے اس میں ڈاکٹرز کا بایس صاف نظر آتا ہے. ڈاکٹر سافٹ کارنر نہیں رکھتے ان کے لیے, سائیکیٹرسٹ اسپیشلی. پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایتھیزم از آن دا رائز, اور پاکستان میں بھی ایتھیزم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. لوگ بڑی تیزی سے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اتنی لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے. لوگ خود سے سوچ رہے ہیں, غور کر رہے ہیں یہ چیزیں. خود جا کے لوگ حدیث اویلیبل ہیں, قرآن کی ٹرانسلیشنز اویلیبل ہیں, لوگ خود پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں. تو اب بہت سارے ایسے بچے ہیں پاکستان میں, بچیاں جو مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم بہت آئسولیٹڈ اور ہم بہت لونلی فیل کرتے ہیں. اور ہم اس سے آگے چل کے ہم ریلیجس ٹراما سنڈروم کی بھی بات کریں گے. لیکن یہ بچے سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جا سکتے یہ ایشو لے کے, کیونکہ سائیکیٹرسٹ ان کو مذہب کی بنیاد پہ جج کریں گے. تو ایز اے سائیکیٹرسٹ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ آپ یہ پرابلمس دیکھتے ہیں, اور پاکستان میں جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ وہ اپنے مذہبی بائسز کو سائڈ پہ رکھ کے پیشنٹس کو پیشنٹ کی طرح, اور گائنیکولوجسٹ کو, اور جو بھی دوسرے میڈیکل پروفیشن ہیں, میں دیکھتی ہوں کہ لائن ڈرا نہیں کر پا رہے ہیں ڈاکٹرز پاکستان میں کہ مذہب کہاں پہ سٹاپ ہوتا ہے. اور آپ, کیونکہ میڈیسن تو یونیورسل ہے, دنیا میں آپ کسی بھی کونے میں چلے جائیں وہی میڈیسن ہے, وہی ڈرگز ہیں, لیکن مذہب ویری کرتا ہے ڈپینڈنگ اپون. تو ہم جب یہ ہپوکریٹک اوتھ لیتے ہیں تو ہم ایک طرح سے میڈیکل میل پریکٹس کرتے ہیں جب ہم اپنے مذہب کی بنیاد پر ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. آپ کی آواز ٹھیک طرح سے نہیں آ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ دوبارہ سے آئیے گا, آپ کا کنیکشن لوز ہو گیا. عثمان آپ کو آ رہی ہے آواز؟ نہیں, وہ خود ہی وہ میں ڈراپ ہو گئی اور اب دوبارہ سے وہ آنے کی کوشش کریں گے. اچھا, اس میں تھوڑے سے کامنٹس پڑھتی ہوں پھر اتنی دیر میں. لوگ کامنٹس کر رہے ہیں. کسی کے کوشچنز آئے ہیں عثمان, آپ کو کچھ نظر آئے؟ نہیں, کامنٹس آئے ہیں, کوشچنس نہیں کسی آئے. نے لکھا ہے, پابشیر نے لکھا ہے سورہ رحمان از موسٹ فیمس فار کارڈیاک اینڈ کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ. یس, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں وہ ڈپارٹمنٹ میں سورہ رحمان کی تلاوت لگاتے ہیں. اور اس کا کوئی, یہ اینیکڈوٹل ہے, اس کی کوئی سائنٹیفک جرنلز میں یا سائنٹیفک کمیونٹی میں اس کی کوئی آپ کو ویلیڈیشن نہیں ملتی. اور ایسے بہت سارے رینڈمائز ڈبل بلائنڈ کنٹرول ٹرائلز ہو چکے ہیں. تقریباً یہ سوال 150 ایئرز آف سائنٹیفک اسٹڈیز میں آپ یہ سوال آتا رہا ہے بار بار. اور ڈاکٹر فرانسس گالٹن تھے 1870s میں, انہوں نے سب سے پہلے اس پہ ہی ونڈرڈ اباؤٹ اٹ, اور انہوں نے اس کے بارے میں یہ دیکھا کہ جو رائل فیملی ہے برٹش کی, ان کی جو چرچز تھے یا اس میں یہ اسٹرکچر تھا کہ پارٹ آف سنڈے سروس میں رائل فیملی کے لیے دعائیں کی جاتی تھیں. تو ڈاکٹر فرانسس گالٹن نے یہ سوچا کہ اگر ان کے لیے اتنے میس لیول پہ دعائیں ہوتی ہیں تو جو لوگ رائل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ہیلتھ بھی اچھی ہونی چاہیے, اور ان کا لانجیوٹی بھی زیادہ ہونی چاہیے, ان کا لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایسا نہیں تھا. ان کا سروائیول ریٹ بھی زیادہ نہیں تھا اور ان کو بھی ہیلتھ پرابلمس تھی. تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ دعاؤں کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا آپ کی ہیلتھ پہ. اسی طرح انہوں نے رینڈملی کچھ پودوں پہ اور کچھ پلانٹس پہ اور کچھ فیلڈس پہ جا کے رینڈملی پرے کیا, کچھ فیلڈس پہ پرے کیا, کچھ پہ نہیں کیا. اور انہوں نے دیکھا کہ پلانٹیشن پہ بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا, کہ یہ نہیں ہوا کہ جس فیلڈس پہ انہوں نے دعائیں کی تھی وہاں پہ زیادہ پودے اگے, اور ایسا انہیں کوئی خاص نظر نہیں آیا فرق. اس کے علاوہ 2006 میں ٹیمپلٹن فاؤنڈیشن نے ایک اسٹڈی کی, اس کو بڑا ہیویلی فنڈڈ اسٹڈی تھی 2.4 ملین سے, اور اس میں انہوں نے یہ رینڈمائز ڈبل بلائنڈ کنٹرول ٹرائلز تھے. اس میں ایک کنٹرول گروپ تھا اور ایک ایکسپیریمنٹل گروپ تھا. 6 ہاسپٹل میں یہ اسٹڈی کی گئی اور 1800 پیشنٹس تھے. اور اس میں ان پیشنٹ کی کارنی آرٹری بائی پاس گرافٹنگ ہونی تھی, جس کو ہم کیبج بولتے ہیں. اس میں 3 گروپس میں ان کو ڈیوائڈ کیا. پہلے گروپ کو بتایا گیا کہ آپ کے لیے شاید دعا ہو یا شاید نہ ہو. دوسرے گروپ میں بتایا گیا کہ آپ کے لیے کوئی دعا نہیں ہوگی, اور تیسرے گروپ میں ان کو بتایا گیا آپ کے لیے ضرور دعا ہوگی. تو ان تینوں گروپس پہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا. تو سائیکولوجیکلی ہم نے دیکھا کہ اس اسٹڈیز میں انہوں نے یہ دیکھا کہ کوئی فرق نہیں تھا.
बल्कि जिस ग्रुप में उनको बताया गया था उनके लिए दुआ नहीं होगी, उस दुआ की जाएगी, उस ग्रुप में उन्होंने देखा कि ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक के ज़्यादा उन्होंने इंसिडेंट नज़र आए, जिसका कोई ताल्लुक नहीं था दुआ से, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि दुआओं से कोई फ़र्क पड़ा होगा। इसी तरह 2003 में ड्यूक की एक स्टडी थी, उसमें 750 पेशेंट्स पे स्टडी की गई, 9 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में कैबेज के पेशेंट्स थे, और उसमें भी उन्होंने यही सिमिलर फाइंडिंग्स उनको नज़र आई। तो इससे अंदाज़ा ये किया जा सकता है कि ये पाकिस्तान में जो दुआएं और ये जिस तरह आप कोई भी जंतर मंतर या कुछ भी पढ़ें, इसका आपकी मेडिकल की हेल्थ से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमेशा कभी भी कोई रीज़न, उसके पीछे रीज़न होती है। जिस तरह आपको किसी को हार्ट अटैक हुआ है या कॉर्निया आर्टरी डिजीज हुई है, तो उसके पीछे उनके ब्लड क्लॉट आ गया आर्टरी में, तो ये वजह होती है। इसके पीछे कोई खुदा, कोई गॉड, कोई सुपर नेचुरल फोर्स नहीं होती। डॉक्टर साहब आप आ गए हैं, दोबारा से कोशिश करते हैं, शायद आपकी आवाज आए। बिल्कुल नहीं, आपकी मैं बातें सुन रहा था, बल्कि मैं जब नया नया अमेरिका में आया तो मैं भी यही लोगों को कहता था कि ये या आप कोई मजहब की तरफ जाएं तो उससे भी इलाज होना चाहिए, क्योंकि मैं भी इतना ज्यादा प्रोग्रामिंग थी मेरी इतनी ज्यादा जी कि मैं भी कुछ कुछ उस तरह से था कि टुक मी सम टाइम टू डी प्रोग्राम माई सेल्फ कि वो क्या बातें करता है। लेकिन वहाँ पे हम जो ये जन्नत और इस तरह की बातें आप करें ना ये जो बाकी लोगों से, तो वो बड़े हैरान होते डॉक्टर साहब की आवाज फिर चली गई है। ओ नहीं भाई, आप दोबारा से प्लीज कनेक्ट होने की कोशिश करें, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। अच्छा, एक दफ़ा मैंने एक हारिस के साथ इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने क्योंकि मुझे भी इसी तरह प्रॉब्लम था, तो मैंने व्हाट्सएप पे कर लिया था। अगर उनकी आवाज़ उससे ज़्यादा क्लियर हो तो मे बी वी कैन टेक हिम ऑन व्हाट्सएप। व्हाट डू यू थिंक उस्मान? व्हाट्सएप पे क्या मतलब? मैंने व्हाट्सएप पे हारिस को कॉल की थी और उसने मुझे उस पे लगा दिया था स्पीकर पे, तो उससे मेरी आवाज़ ज़्यादा क्लियर थी। हाँ, हम कर सकते हैं वो। देखते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो व्हाट्सएप पे उनको ले लेते हैं और उनको आप फिर स्पीकर पे लगा दें, ताकि ताकि हम बड़ी अच्छी स्ट्रीम जा रही थी। ये अब नीचे ठीक है। जी जी जी। अब ठीक है। ये नीचे फॉर सीरियल का क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ डू med students in Pakistan react to evolution if and when they come across these studies? इसके बारे में पहले बात करते हैं। पहले जी हम ये डॉक्टर साहब से उसका जवाब ले लें, जो हिपोक्रेटिक ओथ को डॉक्टर्स जो हैं ब्रीच करते हैं पाकिस्तान में। आवाज आ रही है उनकी? नहीं, मेरा ख्याल है हमें उनको उसी पे लेना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे। आप उन्हें Can you ऐसे hear me? व्हाट्सएप पे कॉल कर लें उन्हें। मेरे मैं इधर हाँ, मेरी इधर गैजेट्स बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, वो स्पीकर के साथ जो है ना वो आवाज करना शुरू कर देगा मेरी तरफ। would I be able to be on the like online, क्योंकि फिर अगर व्हाट्सएप कॉल पे आपने आप चले जाएं। व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे और फिर उसको जो है आप वो स्पीकर पे लगा दें। आई गेस वही एक तरीका है, उसको आप कनेक्ट नहीं कर सकते व्हाट्सएप को इसके अंदर। डॉक्टर साहब दोबारा से बोलें, देखें कि नहीं, डॉक्टर मेरी साहब आवाज नहीं है, फ्रोजन। फ्रोजन है। अच्छा, लेट मी ट्राई ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि अगर मैं व्हाट्सएप पे जाऊंगी तो आपको मेरी वीडियो नजर आएगी। नहीं नहीं, ओ आप भी फोन पे हैं, आप मैं कंप्यूटर फोन पे पे हैं हूँ फोन? जी। ओ नहीं, नहीं मैं फिर फोन पे हूँ। आ, अच्छा मैं एक मिनट करता हूँ डॉक्टर साहब को कॉल। होल्ड ऑन। अच्छा अच्छा, मैं थोड़े से कमेंट्स पढ़ती हूँ इतनी देर में कि Muslim Selena कह रही हैं, belief system starts with a positive mindset. They forget that people with a such positive mind get things by praying to God, sun, lake, and etc. और मुस्लिम सलीना कह रही है, what matters is one's positive or negative mindset. बिल्कुल, that definitely is a reason. अगर हम ये कोशिश करें कि सिर्फ डॉक्टर साहब की फौजी सीरियल कह रहे हैं कि सिर्फ ऑडियो लें, वीडियो ना लें, और फौजी सीरियल का क्वेश्चन है, हाउ डू med students in Pakistan react to evolution and when they come across the studies? Thank you.
ایولیوشن فوجی سیریل ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کورسز میں پاکستان میں نہیں پڑھائی جاتی ہے. میں نے ایک لائن کی ایولیوشن کا پڑھا تھا اور اس میں ایک لائن تھی جس میں تھا کہ ایک فوٹو تھی جس میں وہی بندر سے ایوالو کر رہے ہیں اور مذاق اڑایا تھا کہ اچھا یہ بھی ڈارون کی تھیوری تھی کہ انسان بندروں سے بنتے ہیں اور ڈارون تو ایسے سوچتا تھا اور اس کو پاگل یا لیکن ہمارا کیونکہ ہمارے بلیف ہیں ہم آدم اور حوا سے بنے ہیں اور دس apparently makes sense to people کیونکہ ظاہر آپ جو بچے ہوتے ہیں جو آپ کو بتایا جائے آپ وہی سمجھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں بالکل اب کلیئر آ رہی ہے. اچھا آئی چلیں ہوپ ویری یہ گڈ. ٹھیک رہے. کیمرہ بند ہی رکھتے ہیں پھر. ہاں میری ویسے میری شکل دیکھنے والی ہے ابھی نہیں جب آپ یہاں امریکہ آئیں گے پھر بیٹر ہوگا انٹرنیٹ کنیکشن تو ہوپفلی ول ڈو مور اسٹریمس لائک دیٹ. نہیں آپ کی آواز پہ خراب ہو رہی ہے. میرا خیال ہے ہمیں واٹس ایپ پہ اگر آپ واٹس ایپ پہ کال کریں عثمان کو تو ہم آپ کو اسپیکر پہ رکھ لیں گے. تو میں آپ سے بات کری تھی کہ پاکستان میں نہیں پڑھایا جاتا ایولیوشن کو اتنی باریکی سے اتنی ڈیٹیل سے اور جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور ہم ویسٹرن کنٹریز میں آتے ہیں ہمارا ایکسپوجر ہوتا ہے ہم دوبارہ سے سوچنا شروع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایولیوشن میکس مور سینس. لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو آلریڈی اپنے اپنے پروفیشنز میں ہیں ان کی بچے ہیں ان کی جابز ہیں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ جائے اور ایولیوشن کو پڑھے. تو ابھی بھی جو آپ کے بلیف سسٹم بن گئے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو کوسچن نہیں کرتے. میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کے بلیف سسٹم جو ہیں بچپن میں بن جاتے ہیں وینٹرومیڈیل پارٹ آف فرنٹل ڈاکٹر صاحب کچھ بولیں. کارٹیکس. Dr. Madhya, could you hear him or no? No, I can't hear him. اچھا ڈاکٹر صاحب are you there? جی بولیں ڈاکٹر صاحب. نہیں آواز کیوں نہیں آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے. I think this should do it. تھوڑا قریب کر دیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کو مدیہ کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں ابھی نہیں آ رہی. میں بولوں کچھ؟ جی ڈاکٹر نعیم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ You say something? جی اچھا ان کو میری آواز نہیں آ رہی. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو ہے آپ کے بلیف سسٹمز جو ہیں وہ سٹور ہوتے ہیں وینٹرومیڈیل پارٹ آف پری فرنٹل کورٹیکس اور اس میں یہ اسی ایریا میں آپ کے ایموشنل مجھے اپنی آواز ایکو ہو رہی ہے. جی دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں. جی مجھے تو آ رہی ہے. تو فرنٹل کورٹیکس میں آپ کا ریوارڈ سسٹم بھی ہے. لیٹ می ٹرائی ون تھنگ. میں کمپیوٹر پہ جاتی ہوں میں فون پہ ان کو کال کرتی ہوں. سو سوری ایوری ون. ہماری بڑی اچھی اسٹریم جا رہی تھی لیکن پاکستان کا انٹرنیٹ کا سب کو پتہ ہے کہ خراب ہے. لیٹ می ٹرائی. ہاں بشیر اگر آپ پاکستان میں تو آپ سورۃ یاسین پلیز تلاوت کرتے ہیں شاید ڈاکٹر صاحب ہو جائے. سورہ رحمان کی تلاوت ہو جائے. اگر میرے پاس پڑا ہوا ہے لیپ ٹاپ میں لیپ ٹاپ پہ آ جاؤں ان کو کال کروں تو would that do? Yeah, that would do. اب آ رہی ہے آواز.
How about کہ آپ میں ان سے کوشچن وہ ان سے کہیں کہ وہ بولتے جائیں, انہوں نے میرا کوشچن تو سن لیا ہوگا. ہیلو, اب آواز آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے, بولیے ڈاکٹر صاحب. چلے ٹھیک ٹھیک ہے, ہاں بالکل بالکل مجھے تو آ رہی ہے آواز آپ کی. ٹھیک ہے, تو وہ آپ سے جو میں نے ہپوکریٹک اوتھ کا کوشچن پوچھا تھا کہ پاکستان میں ڈاکٹرز ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں, مذہب کو علیحدہ نہیں رکھ پاتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کامنٹ دینا چاہیں گے؟ مثل وہ ہپوکریٹک تو ایک بن جاتا ہے نا, پھر وہی آ جاتی ہے کہ ویسٹرن چیز ہے اور ریلیجن کو تو بہت اوپر سمجھا جاتا ہے. ہپوکریٹ کیا چیز ہے چھوٹی سی, وہ تو ایک بیسٹ کوئی فلاسفر یا ایسا سمجھا جاتا ہے, کوئی ذکر بھی نہیں کرتا. بہت ریئرلی شاید آپ میڈیکل کالج میں دفعہ کرتے ہیں یہ. بالکل تو وہ ایسے ہی ہے جس طرح سے کوئی امریکن سٹیزن شپ پہ جب جاتا ہے اوتھ لیتا ہے کہ جی ہم یہ کروں گا, لیکن اندر سے تو وہ نہیں اس کو مانتا. اسی قسم کی یہ بھی ایک ہے چیز کہ ہمارا ریلیجس اتنا زیادہ اسٹرانگ بلیف ہے, اتنے زیادہ کہ ہم اس کو زیادہ سیریسلی نہیں لیتے کہ جی ہمیں زیادہ بڑا, کیونکہ جو آپ بات کر رہے تھے نا وہ جو سیلف رائٹسنس کہ ہم ٹھیک ہیں, ہم سپیریئر ہیں, یہ سب بھی ہے. اب جس طرح ہندوؤں میں بھی ہے, ہندوتوا ہے, وائٹ سپریمیسی ہے, مسلم سپریمیسی. جب آپ اپنے آپ کو کہیں, جب دوسروں کو کافر ڈکلیئر کہ ہم سب ٹھیک ہیں, آپ کو ہم ٹھیک کریں گے, آپ غلط راستے پہ ہیں, ہم صحیح جا رہے ہیں, تو وہاں پہ پھر جب اتنی آپ کی فرم بلیف ہو اپنے اوپر کہ ہم نے اس باقیوں کا ہمارا یہ ایک مشن ہے کہ ہم ان لوگوں کو ہم نے ٹھیک راستے پہ لانا, تو پھر ہم شاید اس طرح سے سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے جو آپ ٹراما کی بات کر رہے تھے, اب میری جو بیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ جب چاند کہتی ہے کہ میں وہ کہ ہم سوچ رہے تھے شادی اور آگے, تو کہتی ہے بہت سے لڑکے جو اس کو ایک دو دفعہ ملے ہیں پاکستانی, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو دو طرح رہنا پڑے گا, ایک تو میرے پیرنٹس کی طرح آپ حجاب پہنے اور اس طرح سے ان کو مذہبی نظر آئے, لیکن ہمارے ساتھ آپ نے شارٹس بھی پہننی ہے, بیچ پہ بھی جانا ہے. اس طرح سے ہماری یہ ٹاؤن کمیونٹی امریکہ میں بھی جو ہے ادھر یہ بہت زیادہ یہ پرابلم آ رہی کہ پیرنٹس کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے بچوں کے ساتھ. اگر یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے, لیکن جو پاکستان میں نے دیکھا تھا جو سائیکائٹری میں خاص کر, وہ یہ ہے کیونکہ ریلیجس بلیف کی وجہ سے وہ لوگ خاص کر جو ایل جی بی ٹی کمیونٹی ہے اس کو تو بالکل نہیں مانا جاتا, ریکگنائز کیا جاتا. اگر آپ ریکگنائز جو ڈاکٹر کرے گا وہ بھی برا سمجھا جائے گا. تو خاص کر جس طرح سے ٹرائی, کیونکہ میں نے اپنے فیس بک پہ لکھا تھا ایل جی بی ٹی فرینڈلی کلینک, تو مجھے سم ہاؤ وہ سمجھتے تھے. پھر میں نے کیونکہ نیا ڈائگنوسس آیا, میں اس کو ایک میڈیکل پرابلم ٹریٹ کر رہا تھا اس کو کہ یہ ایک میڈیکل پرابلم ہے جینڈر ڈسفوریا کی, جس میں لوگ آتے تھے ان کو بڑی ڈپریشن ہوتا تھا, سوئسائڈل ہوتے تھے اور ان کو بڑی سخت تکلیف میں گزر رہے تھے, بڑا ڈسٹریس تھا ان کو کوئی سنتا ہی نہیں تھا, مانتا ہی نہیں تھا, پیرنٹس نہیں مانتے تھے, ڈاکٹر بھی نہیں مانتے تھے, سائیکائٹرسٹ بھی نہیں مانتے تھے, کچھ سائیکالوجسٹ تھے جو مانتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم آپ کی پین کو سمجھتے ہیں. پھر وہ سوچتے ہیں کہ جی ہم ان ملکوں میں چلے جائیں, ہم یورپ چلے جائیں, ہم امریکہ چلے جائیں, وہ تو ہماری باتیں سنتے ہیں, ان لوگوں سے تو ہم بات کرتے ہیں, تو ہمیں سنتا ہی کوئی نہیں ہے. پھر ان کو ٹریٹمنٹ کوئی نہیں کرتا, کوئی ڈاکٹر, کوئی میں 150 ڈاکٹر ہے جو یہاں سے جن کو میں جانتا ہوں, ایک واٹس ایپ گروپ ہے اس میں اینڈوکرینالوجسٹ بھی ہیں کئی. میں نے ان کو کئی دفعہ کہا کہ بھی آپ ان کو, کوئی نہیں ان کو ہاتھ لگانا چاہتا کہ ان کو ہارمونل دینی, کوئی سرجری تو سوچ ہی نہیں سکتے. اور تو وہ بیچارے تھائی لینڈ جاتے ہیں یا ایران جاتے ہیں علاج کروانے, اپنی سرجریز کروانے, تو وہ اس کے لیے کوئی آپ نے پیپر نہیں ان کو دینا. بہت, اب دیکھیں نا جو باہر کے جو لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں یورپ میں, سویڈن میں, ڈنمارک میں, یا اس طرح سے انگلینڈ, باقی کنٹریز کے, وہ جب یہ لوگ ادھر کال کرتے ہیں وہ سنتے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, ادھر یہ ان لوگوں کو ٹریٹ, وہ تو بلیو کرتے ہیں, انہوں نے تو ایکسیپٹ کر لیا وہ اس چیز کو. اور وہ پھر بڑا ایک نیگیٹو امپریشن ہوتا ہے کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں پہ ان لوگوں کو, جو کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں بڑے پاس صاف ستھرے نیک لوگ ہیں, لیکن یہ سوسائٹی جو ہے اس کو بہت, یہ بھی انسان ہے, یہ بھی اللہ نے بنایا, اسی اللہ نے بنایا جس نے باقیوں کو, اگر آپ اللہ کی طرف سوچیں تو اگر
وہ بھی یہی چیز ہے. تو ان کو کیوں نہیں آپ کچھ کرتے, ان کو کچھ ایٹ لیسٹ سنیں, ایکسیپٹ کریں, یا جو بھی جتنی مدد کر سکتے کریں. لیکن یہ کہ پھر بھی بہرحال اب کچھ چینجز آ رہی ہیں پاکستان میں کہ جس طرح سے وہ اب انہوں نے کارڈ دینے شروع کر دیے ہیں, ان کو آئی ڈی کارڈ مل جاتا ہے. پہلے تو نہیں تھا, انہوں نے فائٹ کیا اس چیز کے اوپر. پھر باہر کی ملکوں کا بھی اثر ہے اس چیز پہ, باقی باہر کی حکومتیں بھی اثر ڈالتی ہیں جس سے ان کی جو ان کی ریکگنیشن ہے. کیونکہ باہر کے ملکوں میں جو یورپین یا ویسٹرن سوسائٹی میں لوگوں نے فائٹ کیا, عورتوں کو رائٹ نہیں تھے, عورتوں نے فائٹ کیا, بلیکس کو بہت کہا, بلیکس نے فائٹ کیا, گیز نے اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کیا. لیکن ہمارے وہاں پہ ڈرتے ہیں لوگ, ہم کہیں گے ہمیں مار دیں گے. پھر ہم کہتے ہیں جی اسلاموفوبیا کیوں ہے بھئی, آپ جب لوگوں کو مارو گے یہ کرو گے تو پھر لوگ ڈریں گے نا ان لوگوں سے. تو ہم کیوں کہتے ہیں, جب ہم ڈراتے ہیں ہم سے دبایا ہوگا ان لوگوں کو, ہم فوبیا کی وجہ سے کہ ہم اب کوئی بھی ذکر نہیں کرے گا, ظلم ہوگا, مارو, کیونکہ یہ ہے نہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اسلاموفوبیا کیوں ہے. اسلاموفوبیا تو ہوگا کہ جب آپ اس طرح سے قسم کا سمجھ لیں ظلم ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو اپنے گھر میں بٹھا لیں آ کے یا ان سے کوئی کریں, لیکن ایٹ لیسٹ وہ انسان تو سمجھے, ان کو سنیں ان کو. تو یہ بہت بڑا جو میرا سائیکائٹری کا جو تھا ایکسپیرینس میں نے یہ چیز دیکھی کہ یہ ہے. باقی جو ڈپینڈنگ اپون دا جو سوشیو جو ہے اکنامک کنڈیشن, جب کوئی سائیکیٹرک پرابلم ڈائگنوز ہوتی ہے گاؤں میں تو وہ کہتے ہیں سایہ ہے, تو اس کو کسی بابے کے پاس لے جاتے ہیں. پھر نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ کسی مولوی کے پاس لے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ وہ پھر بابوں میں جو اس کو دھواں سنگاتے ہیں, اس کو جوتی یا اس طرح کی مارتے بھی ہیں, خون نکال لیں گے, جو پرانا مٹیریل جو یورپین سوسائٹی میں بھی تھا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. پھر وہ مولوی کے پاس لے کے جاتے ہیں, وہ صورتیں وغیرہ بولتا ہے ادھر ادھر, پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا. پھر اس کو MBBS ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں. پھر وہ آہستہ سے کئی سال لگ جاتے ہیں کہ وہ جا کے کسی پراپر سائیکیٹرک وہ کرے. اور پھر یہ کہ جس طرح سے ایک اور سوئسائڈ کا ہے کہ سوئسائڈ حرام ہے. اگر آپ ڈپریسڈ آدمی اگر وہ کمٹ سوئسائڈ کرتا ہے تو پہلے تو اس کا FIR کٹ جاتی ہے کہ اس نے مرڈر کا اس پہ ایک آ جاتا ہے. اس لیے لوگ سوئسائڈ کی کوئی نہیں بات کرتا. میں نے پوچھا کہ سوئسائڈ کی ہاٹ لائن ہونی چاہیے, کوئی نہیں آپ بنا سکتے کیونکہ وہاں پہ تو یہ ہے ہی کرائم. یہ نہیں کہتے کہ ڈپریشن ہے, سمپٹم آف ڈپریشن. تو ڈپریشن میں اگر کوئی سوئسائڈ کرتا ہے یا کسی اور وجہ سے, سوئسائڈ از این اسکیپ, اور اٹ کوڈ بی ڈپریشن کہ بھی بندہ سمپٹم. یہ تو بالکل ایسی کہ جس کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو چلو جس کو آپ اس کی FIR کاٹتے ہیں. تو اس طرح سے وہ کیونکہ ہمارے ریلیجن میں ہے یہ چیز کہ یہ حرام ہے, تو پھر ہم اس کو وہ نہیں آتی, پولیس آ جائے گی کہ اگر آپ کوئی ER میں جاتا ہے تو وہاں پہ پرچہ کٹ جاتا ہے. اس لیے لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں, اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. گھر میں لوگ چھپا کے کہیں سے اس کی سوئسائڈ ہو جاتی ہے, اس کا ڈیٹا بھی کوئی نہیں ہے اس کی وجہ سے. تو یہ ایک میڈیکل سائنس کے پریکٹس کے اوپر اس کا اثر ہے ان چیزوں کا. تیسری چیز ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ جو سائیکیٹرک جو میرا ہیوج پرابلم میں نے دیکھی ہے, وہ ہم بہت ریچولز میں اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں, حج, روزہ, نماز جسے حقوق اللہ کہتے ہیں, لیکن حقوق العباد کی بہت کمی ہے. کہ بندہ ہوگا وہ نماز روزہ سب یہ کرے گا, بیوی کو آ کے چپیڑ مار دی, یا اس کے بہت کامن ہے کہ سارے حاجی صاحب سارا کچھ ہے لیکن عورتوں کی پراپرٹی پہ نام ہی کوئی نہیں ہے. ان کو انسیکیور رکھتے ہیں, ان کے نام پہ نہیں آپ کچھ کر سکتے. وہ اس کو انسیکیور رکھو تاکہ وہ ہمیشہ آپ بس وہ رہے, اس کو تو شی از ورس دین اے میڈ. اس طرح کی یہ کافی ایک ظلم سا ہی ہے بہت زیادہ کہ ایک عورت کو آپ انسیکیور رکھا جائے. یہ مجھے بڑا ایک لگا تھا جس کے اوپر مجھے بڑی یہ ہوئی کہ یہ جو, اور پھر ایک طرف ہم انسیکیور کرتے ہیں, پھر اوپر سے ہم یہ بھی کہتے ہیں ہم اشرف المخلوقات یا ہم سپیریئر ہیں اور باقی لوگ کافر ہیں. اور وہ یہ بہت زیادہ ایک ہمارے میں کانٹراڈکشن ہے اس طرح کی چیز کہ
طرف ہم آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم بڑے سپیریئر بھی ہیں, ہم نے لوگوں کو بھی مسلمان کرنا ہے, ہم سب سے زیادہ اچھے ہیں, اور دوسری طرف ہم نے, کیونکہ اس میں آج آگے پھر اس کے پیچھے ایک نارسسسٹک سیکشلی پری آکوپائڈ نارسسسٹ بیٹھا ہوا ہے جس کو شوق ہے کہ میں عورتوں کو بھی دباؤں, جس نے جنت میں بھی جا کے عورتوں کو ادھر بھی وہاں پہ اس کو مل جائیں, اور وہ سارا سیلف رائٹس بھی ہے, وہ سارا وہ نارسسسٹک سیکشلی پری آکوپائڈ, جیسے کوئی مولوی کوئی چودھری ہے کیا وہ, جس نے یہ سارا یہ اس کے بیک گراؤنڈ وہ بیٹھا ہوا ایسے لگتا ہے جس طرح سے. تو یہ بڑا ایک خاص کر جو میرے پاس, اسی لیے میں نے وہ کہ جو بڑی اس میں جو ٹرو جو ریلیجن کے جو ایسنس ہے کہ ہیومنزم ہو, جسٹس ہو, سوشل جسٹس ہو, آپ لوگوں کو جج نہ کریں, وہ اس کی کمی ہے. جو کہ ٹرو جو ریلیجن کی ایک ہے, جو جسے آپ ریلیجن کہتے ہیں, اسپرچولیٹی جیسے کہتے ہیں. اب ویسٹرن سوسائٹی میں لوگ کہتے ہیں جی وی آر اسپرچوئل بٹ ناٹ ریلیجیس. تو یہ ایک چیز جو ہمیں, تو وہی میں نے جو بات کی تھی کہ پاکستان میں ریلیجن از پریکٹس ٹو دا پوائنٹ آف مینٹل النس, کیونکہ مذہب آپ نے ہر حالت میں اوپر رکھا ہوا ہے ہر چیز سے, چاہے زندگی کی کوئی بھی چیز ہو. اور آپ کو اصل میں بتایا ہوا ہے کہ یہ زندگی تو عارضی ہے, اصل زندگی تو وہ ہے جو بعد میں مرنے کے بعد شروع ہوگی. تو اس لائف کو گلوریفائی کرتے ہیں اور اس زندگی کو کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا. تو اس زندگی میں آپ جیتے جاگتے انسانوں کے رائٹس سلب کرتے ہیں اپنے مذہبی عقیدوں کی وجہ سے. ڈاکٹرز اپنے پروفیشن کو آنیسٹی سے پرفارم نہیں کر سکتے, اور ہماری پچھلی اسٹریم میں کہا تھا کہ جو ڈاکٹرز بھی ہیں, ڈاکٹرز تھوڑی ہی ٹیکنیشینز ہیں, بیکاز انہوں نے بس ایک اسکل سیکھ لی ہے کہ علاج کرنا ہے, لیکن ان کے پاس ریشنل اور کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے, اپروچ نہیں ہے, کیونکہ وہ بچپن میں ان کی ختم کر دی گئی ہے. تو بہت کم لوگ ہیں جو بعد میں دوبارہ جاتے ہیں اور کریٹیکلی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اب آپ کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ سب سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ مذہب کہتا ہے کالے کو گورے پہ کوئی برتری نہیں ہے, لیکن یہ بڑا بیسک سا کانسیپٹ ہے. اگر ہم دیکھیں تو مذہب اسلام ڈسکریمنیٹ کرتا ہے کافروں میں اور مسلمانوں میں. مسلمان سپیریئر ہیں, کافر انفیریئر ہیں, اور یہ ریلیجس سپیریورٹی کمپلیکس آپ کو ہر مسلمان میں نظر آتا ہے. ویسٹ میں بھی یہ مسلمان جب آتے ہیں, ویسٹ جو ان کو برا ہی سمجھتے ہیں, اپنے دل میں ان کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے کمتر ہیں. الحمدللہ میں مسلمان ہوں, اس طرح کہہ کے جب اپنا کوئی شخص انٹروڈکشن کروائے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھتا ہے. اسی طرح ایتھیسٹ کو ڈسکریمنیٹ کریں گے کہ یہ لوگ ایتھیسٹ ہیں, انہوں نے مذہب چھوڑ دیا ہے. اور پاکستان میں ایتھیسٹ سفر کریں گے کیونکہ وہ دے کین ناٹ سیک ہیلپ فرام اے سائیکیٹرسٹ, بیکاز جب کوئی شخص اپنا مذہب چھوڑتا ہے تو وہ بہت سارے ریلیجس ٹراما سنڈروم سے گزرتا ہے. عثمان اگر آپ وہ لگائیں ریلیجس ٹراما سنڈروم کی, کہ اس کی جو میں یہاں سے پڑھتی ہوں کہ اٹ از اے مینٹل کنڈیشن suggesting sickness and illness brought on by آپ کو یہ بلیم کیا جاتا ہے کہ آپ کیونکہ مذہب سے دور ہیں تو اس لیے آپ کے ساتھ یہ برا ہو رہا ہے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ٹریجڈی ہو جائے, جب میرے ساتھ بھی جب میری ڈیورس ہوئی تھی تو میری امی نے مجھے کہا کہ اللہ تم سے ناراض ہے. تو آپ کی جو سرکمسٹانسز کو ایک ہیومینٹی مذہب آپ سے چھین لیتا ہے. تو یہ کانسیپٹ کہ آپ کے ساتھ جو برا ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے, اس کی وجہ یہ کہ خدا آپ سے ناراض ہے اس لیے آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس ریلیجس ٹراما سنڈروم سے گزرتے ہیں, اور اس میں لکھا ہوا ہے کیس آف فنڈامنٹل بلیفس پیپل. آئی کی ناٹ ریڈ اٹ. عثمان آپ اس کو پڑھ دیں, اسکرین تھوڑی سی بہت چھوٹی ہے میری. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. So in the case of fundamentalist beliefs, people expect that choosing to leave a childhood faith is like giving up Santa Claus. A little sad, but basically a matter of growing up. But religious indoctrination can be hugely damaging in making the break from an authoritarian kind of religion can definitely be traumatic. It involves a complete upheaval of person's construction of reality, including the self, other people, life, the future, everything. People unfamiliar with it, including therapists, have trouble appreciating
the sheer terror it can create and the recovery needed. जी, दूसरी स्लाइड लगाएं, फिर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करती हूँ जिसमें इसके सिम्टम्स हैं. तो बेसिकली यही रिलीजियस ट्रॉमा सिंड्रोम है कि आपको मजहब की वजह से इंडोक्ट्रिनेट करके इतना ज्यादा आप पे मजहब का प्रेशर होता है कि जब आप इसको छोड़ते हैं तो आप बिल्कुल एक कंडीशन में, इसमें बीइंग टोल्ड नॉट हेट द सिन, कि गॉड जो है गुनाह करने वालों को पसंद नहीं करता, और शेमिंग बीइंग अनवेड और हैविंग एन अबॉर्शन, अगर आप अबॉर्शन करें तो उस पर आपको मजहबी बुनियाद पर आपको शेम किया जाएगा कि आप खुदा के हुक्म के खिलाफ चले गए हैं. इमोशनल, सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज फ्रॉम चर्च लीडर्स, फैमिली मेंबर एक्सेट्रा बिकॉज ऑफ एंटी गे बिलीव्स, सेल्फ जजमेंट, इंटरनल शेमिंग, फीलिंग लाइक समथिंग इज रॉन्ग विद यू. तो ये सारे ये रिलीजियस ट्रॉमा सिंड्रोम से जो लोग गुजरते हैं पाकिस्तान में, जब वो अपने मजहब को छोड़ते हैं तो क्योंकि सोसाइटी भी उनको एक्सेप्ट नहीं करती, ऑस्ट्रेसाइज करती है. पाकिस्तान में इतनी एक्सट्रीमिज्म है कि आपको कत्ल करने, क्योंकि अपोस्टेसी की सजा पाकिस्तान में मौत है, आपको मजहब छोड़ने की सजा आपको कत्ल के, तो आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास इसलिए नहीं जा सकते कि आपको जान का खतरा है. इस तरह गायनेकोलॉजी में जो ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं इन अकीदों पर कि वर्जिन बर्थ हुई थी. एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आपको पता है कि आपको वर्जिन बर्थ इज नॉट पॉसिबल, आपको स्पर्म चाहिए, आपको एग चाहिए, इसका एक पूरा प्रोसेस है. लेकिन एक डॉक्टर इस तरह की कहानी पर कैसे बिलीव कर सकता है? लेकिन क्योंकि आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तो आप इसको नहीं सोचते. उसी तरह अगर आप इब्राहिम की और इस्माइल की स्टोरी लें, जिसमें वो उनको रात को ख्वाब आता है और खुदा एक इनसिक्योर गर्लफ्रेंड की तरह कहता है कि जो तुम्हारी सबसे अच्छी चीज़ है वो मुझ पे कुर्बान कर दो. तो वो 3 रात उनको इस तरह से मुसलसल ख्वाब आता है. चौथे दिन वो अपने बेटे को उठाते हैं, उसको लटाते हैं और उसको ज़िबा करने लगते हैं. अब एक साइकेट्रिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो अगर आज कोई शख्स ऐसे करना लगे तो आप समझे, आप उसको पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया के साथ डायग्नोज करेंगे और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे, क्योंकि दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड हीयरिंग वॉइसेस. और बहुत सारे लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि खुदा मुझसे बात कर रहा है, और उनको आप बेसिकली मेंटल इलनेस, उनको बिल्कुल एक डिसऑर्डर है. इसको आपको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं, विजुअल हेलुसिनेशंस होती हैं, और इसकी डायग्नोसिस है शिजोफ्रेनिया में. इसी तरह जो LGBT कम्युनिटी है हमारी पाकिस्तान में, वो सफ़र करती है, और वो उसके पीछे भी एक बिब्लिकल स्टोरी है जिसको बेस बनाकर आपको नफरत का शिकार किया जाता है. जैसे कि जो ये स्टोरी है लूत की जो स्टोरी है कि खुदा ने पूरी एक बस्ती को तबाह कर दिया क्योंकि वहां पे होमोसेक्सुअलिटी बढ़ गई थी. अब आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में लोग क्योंकि बहुत सिंपल माइंडेड होते थे और उनको नहीं पता होता था कि नेचुरल डिजास्टर्स के पीछे क्या वजह है. जिस तरह तूफान आ गया तो ये खुदा ने भेजा है, खुदा नाराज है. जल्जला आ गया, खुदा ने भेजा है, खुदा नाराज है, खुदा ने बस्ती तबाह कर दी. तो एक सिंपलिस्टिक अप्रोच थी, इसके पीछे कोई साइंटिफिक थिंकिंग नहीं थी. तो लोगों ने, क्योंकि पुराना जमाने में इंसान सादा मिजाज होते थे, उनको क्योंकि समझ नहीं आती थी, और हमेशा से इंसान कोशिश करता है सवालों के जवाब ढूंढने के लिए. तो उनको जो स्टोरियां उनके जहन में आती थी, उन्होंने उसके जरिए इनके जवाब तलाश किए कि ये जरूर कोई खुदा है, कोई सुपर नेचुरल फोर्स है जो हमें नजर नहीं आ रही, वो हमें सजा दे रही है. लेकिन ये अब से तकरीबन अभी ऐसा ही लोगों के ख्याल है कि क्योंकि बेहयाई बढ़ गई है इसलिए अल्लाह नाराज, इसलिए जल्जला आया, तूफान आया. 2005 में जब पाकिस्तान में जल्जला आया तो तारिक जमील या इस टाइप के जो मौलवी थे, उन्होंने यही कहा कि औरतों की, हमारी बेटियों को कौन नचवा रहा है, और ये औरतों की बेहयाई की वजह से. तो यही लूत की जो स्टोरी है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन के हिसाब से मुझे इट डज नॉट मेक एनी सेंस. हमें पता है जल्जला टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट से आता है, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं क्योंकि इनके मजहब की वजह से वो इतने इंडोक्ट्रिनेट हुए हैं इस चीज में, तो वो इसको नहीं कर पाते इसमें तखसीस के ये बाउंड्री है हमारी, हमने अपने मजहबी प्रेजुडिस को इसमें नहीं लाना. और इसकी वजह से पेशेंट सफर कर रहे हैं पाकिस्तान में, LGBT कम्युनिटी कर रही है, खवातीन कर रही हैं, एथियस्ट और जो एग्नोस्टिक लोग हैं जो पाकिस्तान में, ये स्केप्टिक्स हैं जो मजहब के बारे में सवाल उठा रहे हैं, वो सफर कर रहे हैं. सवाल उठाना एक जुर्म है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि जो लोग सवाल उठाते हैं उनको बुरा समझा जाता है. और डॉक्टर नईम ने पहले बात की थी कि रूमी की बात की थी, सेंट्स की,
اور صوفیز کی. میرے خیال میں سینٹس اور صوفیز جو تھے وہ اسکیپٹکس تھے, وہ they were borderline agnostics and atheists of that time, لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ مذہب کو بھی نہ چھوڑیں. تو وہ they were the people who were trying to make sense of the religion and trying to also battling with all these questions جو ہمیں تنگ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, خدا اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے انسانوں پر ظلم کرے. تو وہ لوگ مجھے لگتا ہے وہ اسکیپٹکس تھے جو صوفیز تھے, اور ان کی بہت سارے لوگ جب مذہب کو چھوڑتے ہیں تو وہ اسپرچولیٹی کی طرف جاتے ہیں, تو پھر یہ صوفیزم کی طرف ان کو اٹریکٹ کرتا ہے کیونکہ وہ کوشچنز بھی کر رہے ہیں, وہ دے آر مور اوپن مائنڈیڈ, دے آر مور ایکسیپٹنگ, اور وہ اس بات کو انہوں نے کر لیا ہے کہ ہاں کچھ ہے, سم تھنگ از ناٹ رائٹ اباؤٹ دا ریلیجن. تو یہ مجھے لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا لمبا ہو گیا مونولوگ. ہاں نہیں بالکل آپ نے بڑی اچھی باتیں آپ بتا رہے تھے, بہت بڑی انفارمیٹیو تھی. اور یہی جو میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ ہم پاکستان میں ہیں اور ہندو جو ہم سے علیحدہ ہیں, اور یہ پاکستان بنا تاکہ یہ اچھی طرح سے پریکٹس کرے اور مذہب کو اور اچھے انسان بنے اور اچھی ترقی کرے. ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہم غلامی سے اجازت, ہمیں غلامی سے نجات دلاؤ, غلامی سے ایک غلامی سے نکلے ہندوؤں کی. اب کس چیز کی غلامی؟ کہ ہم پھر دوبارہ مسلمانوں کی غلامی سے ہی نکلنا تھا, تو پھر ہندوؤں سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اتنی محنت کی, 10 لاکھ بندہ بھی مروا دیا. میں ویسے میرے ذہن میں یہ خیال آتے تھے, پہلے بھی آتے تھے, یہ آرمی رکھی ہوئی ہے, یہ 2 ملک ہے اور کشمیر کا مسئلہ, اور اس طرح کی صرف ریلیجس بیسس پہ کہ جی وہ ان کا یہ خدا ہے, ہمارا یہ ہے. اب ہندوؤں میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ بہت ترقی کر رہے ہیں, پوری امریکہ میں جا رہے ہیں, ہر جگہ پہ جا رہے ہیں. جوئش کو دیکھیں, ہر یونیورسٹی میں پروفیسر بنا ہوا ہے. یہ کیا ہے ان کی, وہ لوگ کیوں جا رہے ہیں ہم سے آگے؟ اب میں نے جس طرح جوز ہیں تو ان میں 4 اس کی وہ ہیں, ایک تو آرتھوڈاکس جوز ہیں, ایک کنزرویٹو ہیں, پھر ایک ریفارمڈ ہے, اور ریکنسٹرکشنسٹ جوز ہیں. جو آرتھوڈاکس ہیں وہ ریکنسٹرکشنسٹ یا ریفارم کو تو جو ہی نہیں سمجھتے کیونکہ آرتھوڈاکس کی اس طرح سے. لیکن یہ کہ وہ جو جوز جو ہے ریفارمڈ یا ریکنسٹرکشنسٹ ہیں, ان کو اب ملے تو وہ جوز ٹپیکل جو نہیں لگتا, وہ ایتھیسٹ تھا بن جاتا ہے. اور وہ بہت کریٹو مائنڈ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی وہ بڑا لائق ہے, یہ وہ ریسرچ کرتا ہے. اور طرح سے اس طرح ہندوؤں میں بھی یہی ہے, جو کئی ہندوؤں میں بہت آرتھوڈاکس ہیں وہ اس طرح کے ہے, وہ اور ان کا ریچولز ہو رہا ہے. لیکن جو ریفارمڈ ہندو ہے وہ فرق ہے. تو یہ جتنے بھی یہ جو ڈفرینٹ تھے, جو اس طرح سے اسلام میں صوفیزم ہے, ہندوؤں میں یہ جو جوش میں کبالا ہے, اور اس میں ہندوؤں میں یوگا ہے, اور کرسچینٹی میں کرسچن مسٹسزم ہے. تو یہ 4 مختلف ریلیجنز تھے, اس کے اندر یہ لوگ ٹرانسینڈ کیا انہوں نے اپنے اوپر, صوفیزم, کبالا اور یہ یوگا اینڈ مسٹسزم. میرا تو اپنا یہ ہے کہ آئی بلیو ان آپ یو لیو ان دا پریزنٹ ٹائم. اب میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ رہتے ہیں فیوچر میں کہ جس موت کے بعد کی زندگی میں, یا ہم پاسٹ میں رہتے ہیں کہ جی مسلمان یہ تھے اور مسلمانوں نے وہ کیا, لیکن ہم پریزنٹ ٹائم میں نہیں رہتے. یہ میں نے کافی ایک چیز دیکھی ہے کہ either we don't live in the moment, we don't live in reality کہ آج کیا ہو رہا ہے, آج کیا آپ بات کرو, وہ نا پرانا نوسٹیلجیا آپ چھوڑو, یا فیوچر میں مجھے یہ وہ بھی صرف آدم کا ہے, کیونکہ میل ہے وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا انسیکیور گرل فرینڈ ہے, یہ ہمارا کیونکہ ہمارا ضمیر ہی ایسا ہم نے بنا دیا ہوا ہے, ہمارا جو سپر ایگو کہتے ہیں, ضمیر کہتے ہیں, جس میں ایک خدا کا ہے کانسیپٹ, اور وہ ان کا رائٹ اینڈ رانگ بہت فرق ہے. جو مجھے میرا ایک جوش فرینڈ تھا وہ کہتا تھا ہاؤ از یور پیرانارمل سوسائٹی, ایک ایسی سوسائٹی ہے جس کی نارمز فرق ہے, وہ بالکل فرق طرح سوچتے ہیں, وہ آپ اس کو جو بھی وہ بالکل فرق طرح کا اس کا سوچنے کا انداز ہی فرق ہے. اس میں وہ کہیں گے کہ جی یہ کافر ہے, یہ شراب پیتا ہے, یہ سور کھاتا ہے, یہ برا انسان ہے. اس میں یہاں کوئی نہیں کہتا کہ جی یہ کوئی پیسے لے لیتا ہے, یا یہ کوئی ظلم کرتا ہے, یا یہ ڈسکریمنیٹ کرتا ہے, یا اس کو نہیں برا سمجھا جاتا, اور یہ جھوٹ بھی بول رہا تھا اس کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا. لیکن وہ اگر صحیح وہ
اگر وہ جو ان کے کرائٹیریاز میں ٹک مارک کرے تو وہ اچھا انسان ہے. جبکہ ویسٹرن سوسائٹی جو کہ زیادہ پروگریسو سوسائٹی ہے اور وہ اس میں ان میں سچائی کو زیادہ کیا جاتا ہے, اس میں زیادہ فیلنگز تھاٹس کو اور اس طرح کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. یہ میجر میں اب دیکھتا ہوں کہ جو براؤن کمیونٹیز ہیں امریکہ میں, ان کی جو پرابلمز ہیں, میں کئی دفعہ کہا کہ جی مسجدوں میں جائیں, وہاں پہ لوگوں کو بتائیں, اینزائٹی ڈپریشن لوگ بتاتے نہیں ہیں, بچے اپنے پیرنٹس کو نہیں بتاتے کیونکہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں, وہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ یہ سننا, لسننگ, تھاٹس, فیلنگز, یہ کیا چیز ہے. تو یہ تو ہم وی آر ویری سپرفیشلی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں. ابھی یہ سب سے امپورٹنٹ ہے احساسات, خیالات اور اس قسم کی چیزیں جس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے. لوگ ویسٹرن سوسائٹی میں لوگ تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں, اپنی باتیں کرتے ہیں, اپنے آپ کو گرو کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایگزامن کرتے ہیں کہ میں کیا سوچتا ہوں, میں کون ہوں. اور لیکن ہماری سوسائٹیز میں اس چیز کا کانسیپٹ نہیں ہے. بہت تھوڑے سے ہوں گے, میں 1 کروڑ میں ایک آدمی ہوگا, بہت تھوڑے سے, کچھ شہروں میں کچھ اب آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے, لیکن پہلے تو بالکل زیادہ تر نہیں ہے یہ کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. پاکستان تو پیچھے کی طرف جا رہا ہے, سعودی عرب ذرا فارورڈ جا رہا ہے اس وقت. میں تو اس طرح سے دیکھتا ہوں. اچھا, ایوری بڈی جو بھی سن رہے ہیں اور جو کامنٹ سیکشن میں ہے, پلیز لائک, سبسکرائب, شیئر. مدیحہ ٹاکس, عثمان ایوب اور نور علم. اس وقت ہماری اسٹریم 3 چینلز پہ جاری ہے اور ہمارے تینوں چینلز کا ایک ڈفرینٹ فلیور ہے. میرے چینل کا کیونکہ میں اپنے چینل کے حساب سے بتاؤں گی کہ میرے چینل کا مقصد ہے کہ ریزن, ریشنالٹی, عثمان کا بھی میرا خیال ہے یہی, ہم تینوں کا بلکہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو سوچنے پر مجبور کریں. آپ اپنے جو بھی آپ کے بلیفس ہیں ان کو دوبارہ سے سوچیں, بیٹھ کے دیکھیں کہ کہاں پہ آپ غلط ہیں. ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں, ہم بھی ابھی لرننگ پروسیس میں ہی ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ غور کریں کہ ہم کہاں پہ ہیں, کیوں ہیں اور آگے کیسے جا سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو بات کی تھی کہ جو منافقت ہے آپ کو سوسائٹی میں نظر آتی ہے, مجھے اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ہم 1400 سال پرانے بلیفس کے ساتھ ہم نے ان کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں. وہ بلیوز آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. آج کل کی سوسائٹی کے حساب سے وہ بلیو کمپیٹیبل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کوڑے نہیں مار سکتے, آپ چور کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے, اب اس طرح کی کارپورل پنشمنٹس آپ نہیں دے سکتے. اب تو بیہیویئرل جو ہے اس کی طرف, ماڈیفیکیشن کی طرف سوسائٹیز جا رہی ہیں ویسٹ میں اسپیشلی. آپ جیلوں کو جیل نہیں, کریکشن فیسلٹی بولتے ہیں. آپ کوشش کریں وہ لوگ کہ لوگوں کو ان کو کریکٹ کریں. جیل میں بھی پیشنٹس کے پاس سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کی پوری ایویلویشن ہوتی ہے. تو اس طرح کی سزا سے زیادہ اب ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ایک نا منافقت اس لیے بھی ہے کہ لوگ بھی کنفیوزڈ ہیں, انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مذہب بھی ان کو بتایا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہی آپ کا فلاح کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ مذہب ہے, اور جو مذہب چھوڑ دے گا تو وہ کافر ہے, اور پھر کافر کے اور ان کے اور جو ان کو جج کرنا سکھایا جاتا ہے. اور اسی طرح سے آپ کو یہی منافقت ہر چیز میں نظر آتی ہے. People are trying to hold on to their old beliefs, but they also want to be, present and, جو ٹیکنالوجی جو ویسٹ بنا رہا ہے وہ بھی سب لوگ استعمال کریں بڑی بے شرمی سے. جو مسلمان ویسٹ میں رہتے ہیں وہ بھی ایک منافقت کا لباس اوڑھ کے بیٹھے رہتے ہیں. کیونکہ میں نے فیس بک پہ ایک دفعہ ایک کوشچن پوچھا تھا کہ آپ ویسٹ میں رہتے ہیں, آپ کرسچنس کو اور جو دوسرے فیتھس ہیں ان کو آپ کافر سمجھتے ہیں, کیونکہ کتاب میں بار بار ان کو کافر اور جہنم کی آگ, ان کا یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے, اس طرح کی خوفناک باتیں ان کے خلاف کی گئی ہیں. اور آپ ویسٹ میں رہتے ہیں ان کے ساتھ, تو آپ کیسے ریکنسائل کرتے ہیں جب آپ اپنے بچوں کو یہ مذہب پڑھاتے ہیں, تو آپ کیسے اس چیز سے ریکنسائل کرتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ باتیں بادر کرتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ باتیں نہ پڑھائیں؟ تو سب لوگ میرے پیچھے پڑ گئے کہ نہیں, ہم تو یہ بلیف نہیں کرتے, ہمارے تو کرسچن بھی دوست ہیں, یہ بھی دوست. لیکن میں یہ بات نہیں کر رہی تھی آپ کے کیا دوست ہیں, بات یہ کری تھی کہ جو ڈاکٹرائن آپ فالو کر رہے ہیں اس میں نفرت سکھائی جاتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو مسلمان نہیں ہیں اس کو آپ اس طرح سے نہ ڈسکریمنیٹ نہ کریں, کیونکہ یہ ایک فاؤنڈیشن مذہب کی بنیاد ہی اس بات پہ کہ کافر اور مسلمان میں یہ تفریق کرتی ہے. دوسری چیز,
جو ویسٹ میں مسلمان رہتے ہیں وہ کس طرح سے ریکنسائل کرتے ہیں گیز کو, وہ کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کے مذہب میں تو گیز کو بتایا گیا ہے کہ جہنم میں جائیں گے. ٹرانسجینڈر کا تو خیر کوئی ذکر ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح خواتین کے لیے اتنا ڈسکریمنیشن ہے, اور ویسٹ میں ایسا نہیں ہے, ویسٹ میں خواتین کو ایکول کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو ایک نا جو ویسٹ میں مسلمان ہیں وہ بھی منافقت کا شکار ہیں, اور وہ ہش ہش ہیں, بیسیکلی اس بارے میں بات ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہاں ہم تو ایکسیپٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ویسٹرن ویلیوز ہیں. لیکن آپ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی, کیونکہ مذہب ایک آؤٹ ڈیٹڈ کانسیپٹ ہے. موریلٹی ہماری ایوالو کر گئی ہے. آج کل کی موریلٹی کے حساب سے بہت ساری چیزیں ہم وہ نہیں کر سکتے جو مذہب ہمیں سکھاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ بھی کنفیوزڈ ہیں اور ان کو نہیں پتا. اب میرے جیسے یا آپ جیسے لوگ یا جو عثمان جیسے لوگ ہیں, جو ہم اپنے آپ کو ریشنل تھنکرز کہتے ہیں, ہم کریٹیکل تھنکرز ہیں, اور ہم نے بھی ابھی مذہب کو آ کر چھوڑا ہے کچھ سال پہلے کہ جب بہت ساری کوسچنز آئے. میں آپ کو اپنی جرنی بتاتی ہوں کہ جب مجھے پہلی دفعہ کسی نے بتایا کہ ایتھیسٹ اور اگنوسٹک بھی کوئی ٹرم ہے, تو میں بڑی شاک ہو گئی کہ میں نے اپنے پاکستان میں تو رہ کے آپ یہ ٹرمز نہیں سنتے اور آپ کو اتنا بتایا جاتا. تو میں نے میری ایک دوست نے مجھے بتایا کہ وہ ایتھیسٹ ہے, تو میں نے کہا بیچاری سیدھے راستے سے ہٹ گئی ہے. تو جس طرح آپ کو کہتے ہیں may اللہ گائیڈ یو ان دا رائٹ ڈائریکشن, تو میں نے بھی اس کو دعا دی کہ اللہ تمہیں صحیح راستہ دکھائے نا. لیکن اس کی بات میں نے سوچنا شروع کیا, اور اس زمانے میں اپنی پرسنل اسٹرگل سے گزری تھی, تو میں نے ارادہ کیا کہ میں نا عمرہ کر کے آتی ہوں. تو جب میں عمرہ کرنے کے لیے مجھے پتا چلا کہ میرے ساتھ محرم ہونا چاہیے, تو میرے پاس تو محرم نہیں تھا کوئی. تو اس وقت مجھے بہت غصہ آیا کہ میں ایک میڈیکل پروفیشنل ہوں, میں اپنی جاب پہ اکیلے جاتی ہوں, آئی ایم ایبل ٹو لیو آن مائی اون, لیکن عمرہ کرنے کے لیے مجھے اللہ کے گھر کے جانے کے لیے مجھے ایک محرم چاہیے, ایک آدمی چاہیے ٹیگ کرنے کے لیے. تو یہ بات مجھے بڑی بادر کی, اور مجھے شروع سے ہی 4 شادیاں اور یہ 72 حوریں اور یہ جو اسلام نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی, مجھے باتیں بادر کرتی تھیں. اور مجھے امید ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ بہت ساری عورتوں کو یہ باتیں بری لگتی ہوں گی, لیکن وہ یہ نہیں سوچتے, کہتے بس اللہ کی یہی مرضی ہے. تو جب آپ بہت ساری چیزوں کو یہ سوچ کر آپ ان کے بارے میں نہ سوچیں کہ اللہ کی یہ مرضی ہے, تو آپ کی کریٹیکل تھنکنگ تو وہیں پہ ختم ہو گئی. یو آر بیسکلی آپ نے اپنے اوپر ایک لاک لگا لیا مینٹل. ویسٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پہ مذہب پہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں, مذہب کے بارے میں کوشچن کرتے ہیں. نہ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے, نہ دھمکی دیتا ہے, نہ کوئی کسی کو اپنی جان کا خطرہ ہے. تو لوگ ایزیلی جیزس کے بارے میں کوشچن کرتے ہیں. کامیڈیز میں آتا ہے, اسٹینڈ اپ کامیڈینز آرام سے کامیڈی کر لیتے ہیں, انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ویسٹ جو ہے وہ مذہب کو بھی ساتھ رکھ کے ترقی بھی کر رہا ہے. لیکن پاکستان میں مذہب ہمیں پیچھے لے جا رہا ہے, کیونکہ آپ بہت ساری چیزیں بلاسفمی کے زمرے میں آ جاتی ہیں, اور ہر شخص ڈرتا ہے کہ مجھے کوئی میرے سے بلاسفمی نہ ہو جائے اور مجھے کوئی مار نہ دے. تو جیسے کہ آپ نے کہا, بڑی خوبصورت بات کی کہ ویسٹ ہیومن لائف کو پریزنٹ میں رہتا ہے. ہمارے ہاں مذہب سب سے سپیریئر ہے. انڈیویجول ہیپینس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, انڈیویجول ہیومن رائٹس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, لوگوں کی قدر نہیں ہے. جو انسان ہے, آپ کسی ایسے شخص کی حرمت کو یا اس کی آنر کو بچانے کے لیے ایک جیتے جاگتے انسان کو قتل کر دیتے ہیں, اور آپ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایک بڑا اچھا کام کیا. اور یہ جو موب لنچنگ اور یہ جو موبز ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کی اپنے کوئی پروفیشنل کریئرز نہیں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے جاہل ترین لوگ ہیں, جو فارغ ترین لوگ ہیں, یہ موبز کی طرح اکٹھے ہوتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں. آپ نے کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پروفیشنلز ہوتے ہیں اور وہ اس قسم کی حرکت کر لیں گے, لیکن وہ ہوتے ہیں جو فنیٹکس ہوتے ہیں. تو ان کو تو مینٹل ڈس آرڈر ڈائگنوز ہونا چاہیے, کیونکہ اگر کوئی شخص اتنا مذہبی ہے اور پروفیشنل بھی ہے تو ہی کین ناٹ بی بوتھ, بیکاز ظاہرہ مذہب آپ کو اتنا ڈیلوژنل بنا دیتا ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ کی ججمنٹ کو یہ افیکٹ کرے گا. تو یہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ نہیں رکھ سکتے دونوں چیزوں کو, کیونکہ مذہب آپ کو ریشنل تھنکنگ سے آپ پہ اسٹاپ کرتا ہے. بالکل یہ چیز ہے کہ یہ جس طرح سے آپ سیکشن کو جو ٹراما کی بات کر رہے تھے نا, جب مسجدوں میں نے یہاں پہ دیکھا ہے, جو میں لوگوں سے اپنے یہ جو بیٹی سے سنتا ہوں کہ وہاں پہ تو یہ لائک ڈیٹنگ پلیسز, کہ وہاں پہ نا جو ٹراما اس طرح سے نہیں ہوتا
فرض کریں آپ کسی ریسٹورینٹ میں جائیں اور وہ آپ کو دیکھیں اچھا یہ براؤن سکن ہے, آپ کو کہ اچھا آپ ادھر بیٹھ جائیں, ہمیں نہیں پتہ چلتا اس طرح سے ہمیں یہ جب, لیکن اس طرح کی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے جب لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں تو سیکشولائز عورتوں کو کر دیا جاتا ہے, تم عورت ہو, تم ایک فیمیل ہو, تمہارا یہ کام ہے, تم لیبیاں بناؤ, سموسے بناؤ. زیادہ تر ایڈمنسٹریشن میں بہت کام ہوتی ہیں, یعنی کہ تمہیں اس کو ڈی ہیومنائز, ڈی گریڈ کر دیتے. ان کو کوئی مارتا نہیں ہے, لیکن انٹرنلی ان کو یہی میسیجز دیے جاتے ہیں کہ یو آر لیس اینڈ یو آر اے فیمیل اینڈ تم جا کر تم یہ کرو, تمہارا کام ہے کہ تم یہ بھی نہیں کر سکتی, یہ بھی نہیں کر سکتی. تو اس کو اس طرح کا ٹراما ایک قسم کا ہوتا ہے جو سائیکولوجیکل لو سیلف اسٹیم کہتے ہیں, یا اس کو یہ خاص دلایا جاتا ہے اس کی ڈائریکشن سے کہ تم یہ کرو, جبکہ آپ ہاسپٹل میں آپ کام کر رہے ہو, آدمیوں کے ساتھ کام کر رہے ہو, آپ مال پہ جا رہے ہو, آپ ویکیشن پہ جا رہے ہو, وہاں پہ بھی تو یا پھر علیحدہ کرو, وہاں پہ بھی نہ ملا ان کو لے کر آؤ. اسپتال میں بھی عورتوں کی لیڈی ڈاکٹرز کو علیحدہ کرو, مردوں کو علیحدہ کرو. پھر آپ کیوں وہاں جا کے ملتے ہو, کیوں جا کے ان لوگوں سے باتیں کر سکتے ہو جن کے نامحرم ہیں اور اس طرح سے. تو اس طرح سے نا یہ پھر مسجدوں میں یہ چیزیں ایسے میسیجز دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جو یونیٹیرین کی میں بات کروں ادھر ایسی کوئی چیز نہیں. آدمی آتے ہیں آرام سے, کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں ہے, کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے, کوئی کسی کو جج نہیں کرتا. اور تو یہ میں نے یہ چیز دیکھی کہ جو اب مجھے میری بیٹی بتا رہی تھی کہ جی وہاں پہ جو نماز ہو رہی ہوتی تو ریس لگتی ہے لڑکیوں, جلدی سے ختم کرو, پھر چل کے ہم نے لڑکوں کو دیکھنا جا کے وہاں پر کہ کون آیا ہوا ہے وہاں پہ, ہم ان کو ٹیکسٹ میسج کریں. از اٹ اے مسجد اور از اٹ لائک اے ڈیٹنگ پلیس؟ کیا کلب ہے کوئی, کیا ہے وہ جگہ؟ کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں انہوں نے سختی کی لڑکیوں کے اوپر کہ وہ گھر سے بھاگ گئے, 15-20 سال نہیں پتا چلا کہاں چلی گئی. وہ پتا چلتا ہے جی وہ اوکلاہوما میں کسی نے جان سے شادی کر لی جا کر. تو ایسا کہ وہ گھر کے اندر اتنا اتھارٹیٹیو مذہب اور آپ نے اس کو سفوکیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ بچی لڑکی وہ بھاگ جاتی ہے, وہ اس کی